بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ افضل التحیہ و اکمل ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سورۃ القاف کی 11 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سابقہ جمعہ ہم نے سماعت کی۔ اس سے اگلی آیات کا انشاءاللہ آج ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ تو ارشاد ہوا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان اہل مکہ سے پہلے رسولوں کو، نبیوں کو قوم نوح نے جھٹلایا، اہل رس نے جھٹلایا اور قوم سمود نے جھٹلایا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور قوم لوط نے۔ واصحاب الایکة وقوم تبع، ایکا کے باشندوں نے اور تبع کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، بس ہمارے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو گیا۔ یعنی ان آیت میں جن قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے تفصیلی حالات جو پہلے گزر چکے۔ سو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت تبلیغ شروع کی تو اس وقت اہل مکہ نے جھٹلایا آپ کو۔ تو اللہ کریم ان آیات کے ذریعے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے محبوب، اگر یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی، ان اہل مکہ سے پہلے بھی ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور ان کے جھٹلانے کے باوجود وہ نبی اور وہ رسول اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو گئے۔ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے انہوں نے اپنا دعوت تبلیغ کا کام چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ ان کے جھٹلانے کے باوجود مشکل ترین حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور بلکہ اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو جاری و ساری رکھتے۔ تو اے میرے حبیب مکرم، آپ بھی ان کفار کی تکالیف سے پریشان نہ ہو اور اپنا فرض ادا کرنے میں مسلسل لگے رہیں، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ اللہ آپ کو جلد عطا فرما دے گا۔ اور دوسری بات، یہاں کفار کو بھی وعید سنائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ تم وہ پہلے لوگ نہیں ہو جنہوں نے کسی رسول یا نبی کو جھٹلایا۔ اس سے پہلے بھی بڑی قومیں آئیں اور انہوں نے جھٹلایا، اور ان کا کیا عاشر ہوا۔ آج جاؤ یمن میں جا کر ان کے آثار دیکھ لو، آج جاؤ اور مڈل ایسٹ کی پہاڑیوں میں جا کر، مصر میں جا کر دیکھو کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے آثار آج تک دنیا میں موجود ہیں
تمہاری حیثیت ہی کیا ہے ان لوگوں کے سامنے، اے کفار مکہ؟ وہ تو اپنے وقت کے انتہائی شجی لوگ تھے، بہادر ترین لوگ تھے۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر ایک جگہ ہے صحرا، اس کا نام ہے الربع الخالی، بہت بڑا صحرا ہے، سعودیہ کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں پر اس صحرا میں قوم عاد کے محلات کے نشانات موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر جب ریسرچ کی گئی تو ان محلات کی جو سیڑھیاں ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ اتنی بڑی ہیں کہ ایک آدمی تقریباً 40 قدم چل کے ان سیڑھیوں کو پار کرتا ہے، ایک سیڑھی کو، اور یوں اتنا سا نظر آ رہا ہو۔ تو اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو تو تم نئے نہیں ہو، تمہارے تجارتی قافلے اکثر ان جگہوں سے گزرتے ہیں، ان علاقوں میں جاتے ہیں، مصر میں جاتے ہیں، یمن میں جاتے ہیں، اور یہ اس وقت حجاز مقدس کہلاتا تھا، وہاں تمہارا سفر رہتا ہے۔ تو کیا ان ویران کھنڈروں کو دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اور تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ اتنی بڑی بڑی بستیاں اور یہ اتنے طاقتور لوگ جو محلات بنا کر گئے، یہ کیسے اجڑ گئے اور کیوں اجڑ گئے اور کس نے اجاڑ دیا؟ ان عالی شان محلات میں آج ویرانی کیوں ہے؟ یہاں الو کیوں بول رہے ہیں؟ یہاں کوئی انسان کیوں نہیں ہے؟ ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو کہ یہ تو ان لوگوں کے ٹھکانے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا رسولوں کو۔ سو تم نے اگر جھٹلایا تو تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ کل کذب الرسل فحق وعید، کہ ہر ایک نے رسول کو، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، پہلی آیات جو گزری تو وہاں پر انہوں نے سب سے زیادہ حیرت کا اظہار اس بات پر کیا، اہل مکہ نے یا کفار نے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو انہوں نے پہلے تو اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ان بتوں کو چھوڑ دو اور ہم میرے خدا کی طرف آ جاؤ، پہلے تو یہ بات بڑی عجیب ہے، ہم تو نہیں آ سکتے۔ اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام سے کہا کہ تم سب لوگ مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، بوسیدہ ہو جاؤ گے، اس کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اس بات کو یہ پہلی بات سے بھی زیادہ عجیب تر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلی بات تو ٹھیک ہے، بڑی عجیب ہے، لیکن دوسری بات تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، یہ کیسا ممکن؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے افعینا بالخلق الاول، اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ہم مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے؟ ایسا نہیں ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ کفار تو ازسر نو پیدا ہونے کے بارے میں بھی شک میں ہے۔ تو اگر کوئی عقل والا، صاحب عقل، صاحب رائے شخص اعتراض کرے تو وہ تو اس بات پر اعتراض کرنا چاہیے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے کیسے پیدا کر دیا۔ ویسے اعتراض تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کی قدرت پر، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھتا ہے تو اس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ اعتراض تو اس پر ہونا چاہیے پہلی مرتبہ کیسے پیدا کر دی۔ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ جب ایجاد کرتے ہیں تو اس کا نہ ڈیزائن ذہن میں، نہ خاکہ ذہن میں، نہ اس کا مواد ذہن میں، را مٹیریل جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو موجود ہی نہیں، اس کے باوجود پیدا کرنا یہ ایک بڑا کمال ہے۔ اب جب پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ جب تک ایٹم بم دنیا میں نہیں تھا تو اس وقت تک حیران و پریشان تھے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسا دھماکہ ہو جو ساری دنیا کو اڑا دے۔ لیکن جب کسی نے اس کو بنا لیا تو اب بنانے کے بعد لوگ اس فارمولے کے پیچھے چل پڑے، اس کو ڈھونڈنے لگے اور مختلف ملکوں نے حاصل کیا۔ آج بھی بہت سارے ملک اس تگ و دو میں ہے کہ ہمیں بھی یہ ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے، ہمیں بھی یہ فارمولا پتہ چل جائے اور ہم بنا لیں۔
پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز اگر معرض وجود میں آ جائے اس کے بعد اسے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ بنائے۔ تو اللہ یہی دلیل دے کر ارشاد فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر دیں، کون سا مشکل؟ اور اس کے لفظ کن کے ذریعے انسان کے اجزاء جہاں جہاں دنیا میں بکھرے جمع ہو جائیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں اس کا نفس جو اسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو انسان کا نفس تین طریقے کا ہے، ایک ہے نفس امارہ، یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے جو اسے نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، تیسرا نفس مطمئنہ جو آپ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ مختصر تو اللہ کریم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کوئی چیز پیدا کریں گے، بنائیں گے، اس کو ایجاد کریں گے، اس کی انوویشن کریں گے، تو آپ کو پتا ہوگا اس کا کون سا پرزہ کہاں لگا ہوا ہے، آپ اس کی ساری تفصیلات سے واقف ہو، آپ لوگوں کے سامنے جب پیش کریں گے اسے تو بتائیں گے بھائی یہ کام کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیات موجود ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا نا، تو کہہ دیا ہم نے پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں اس کا نفس جو اسے وسوسے ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب کریں انسان سے۔ یعنی انسان کی جو خوبیاں ہیں، جو کمزوریاں، اللہ تعالیٰ اس پر آگاہ ہے، واقف ہے ان سے۔ انسان کا کوئی قول، کوئی عمل اللہ کریم کی ذات سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ وہ وسوسے جو اس کے دل کے کسی گوشے میں آتے ہیں، جو زبان پر نہیں آتے، ان کا بھی علم اللہ کریم کی ذات کو ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو فرمایا گیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب، تو علماء نے اس سے یہ مراد دیا ہے، بعض علماء نے، کہ مراد یہ ہے کہ اس کی شہرت جو سب سے زیادہ انسان کے جسم کے اعضاء رئیسہ میں سے آتی ہے، تو اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم بھی جو انسان کے بارے میں اس کی معلومات، بلکہ پوری کائنات کے بارے میں اس کی معلومات ہے، وہ اتنی زیادہ، انسان کو خود بھی اپنی چیزوں کا علم نہیں ہے، اللہ کریم کو ان چیزوں کا بھی علم ہے۔ یہ مراد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرب علمی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے قرب حقیقی مراد ہے۔ چنانچہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہاں پر لکھتے ہیں یدرک ذالک القرب بنور الفراست لا بالمشاعر ولا الاستدلال، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا ادراک فراست کے ذریعے ہوتا ہے، نور فراست کے ذریعے ہوتا ہے، اور جو اس کی ظاہری اور قوت عقل جس کے ادراک سے عاجز ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ایک انسان آپ کے سامنے آئے تو یہ ایک انسان کی فراست ہے، اسے دیکھ کے پہچان لیتا ہے یار یہ کس نیچر کا انسان ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، حدیث میں فرمائے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے مشاہدہ کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو دیکھ کے ایک رائے قائم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اس مزاج کا انسان ہے، اور واقعتاً وہ اس مزاج کا ہوتا ہے۔ تو ان کو کیسے پتا چلا؟ فراست کے ذریعے۔ یہ ایک نور ہے فراست جو اللہ کسی مومن کو دیتا ہے، اور جس کے ذریعے اسے دیگر چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے، ان میں سے ایک دائیں جانب ہے اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہے۔ تو اللہ کریم نے ہر انسان کے تمام احوال کا ان سے واقف ہے، اس کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ بھئی انسان یہ کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا وغیرہ ذالک۔ لیکن اس نے اپنی حکمت کے پیش نظر ہر انسان کے لیے دو فرشتے مقرر کر رکھے، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟
وہ اگلی آیت میں بتا دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک لکھنے والا ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ تو رقیب کہتے ہیں نگہداشت کرنے والے کو، یعنی انسان کی کوئی بات اور کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس پر وہ فرشتے مطلع نہ ہوں، اس سے جس قسم کا فعل جس وقت صادر ہوتا ہے وہ فوراً اسے نوٹ کر لیتے، لکھ لیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب پرسش اعمال ہوگی تو بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے اس کے وہ اعمال۔ تو یہ فرشتے جنہوں نے اس کے اچھے اعمال لکھے یا برے اعمال لکھے، ان کے ہاتھوں میں اس کا نامہ اعمال ہوگا اور اللہ کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ کریم جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے حکم فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے جو اعمال ہیں ان کو تحریری دستاویزی ثبوت پہ پیش کیا جائے۔ اور بعض اوقات یہ کیفیت ہوگی کہ اس کو وہ اعمال جو اس نے کیے باقاعدہ دکھائے جائیں گے۔ آج سے اگر 100 سال پہلے آپ جائیں تو یہ بات بڑی خلاف عقل لگتی تھی، یار یہ کیسا ممکن ہے کہ انسان نے زندگی میں جو اعمال کیے قیامت کے دن اللہ کریم اس کو دکھائے گا کہ بھائی دیکھو تم نے یہ عمل کیے، یہ دیکھو ساری ریکارڈنگ ہے۔ 100 سال پہلے اگر آپ جائیں، بلکہ 50 سال پہلے بھی جائیں تو ایک عجیب بات لگتی تھی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے اس میں کوئی ناممکن بات نہیں لگتی، بالکل عین عقل لگتی ہے۔ جب 100 سال پہلے یہ خلاف عقل تھی اور آج عین عقل ہو گئی۔ آج آپ یہاں بیٹھے چند سیکنڈ میں اپنے سے کوسوں دور، سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور دنیا کے کسی کونے میں دوسرا بندہ جو موجود ہے اس سے آپ فوراً ہم کلام ہو سکتے ہیں، اس کو بلا واسطہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی طریقہ قیامت کے دن بھی ہوگا کہ جب بھی کسی میں انکار کی ہمت ہوگی اس کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ بہت سارے تو ایسے ہوں گے کہیں گے مولا جو لکھا ہے ٹھیک ہے، ہم بس اس سے معافی کے طلبگار ہیں، خاص کر۔ لیکن جو انکار کرنے والے ہوں گے تو پھر ان کو باقاعدہ ریکارڈنگ کی صورت میں دکھایا جائے، اب وہ پھر کیسے انکار کر سکیں گے؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ میں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اے نادان یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ عرصہ دراز انسان جو ہے وہ زندگی گزارنے کے بعد جب موت کی سختی آتی ہے تو اسے عربی زبان میں سکرۃ الموت کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ وقت آئے گا، جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس پر جان کنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کے سامنے حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے اور اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا جو لوگ آج تک انکار پر، نافرمانی پر مصر تھے، بضد تھے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، جب ان پر یہ وقت آتا ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے آئندہ آنے والے جہان کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کی زبانوں پر بھی کلمہ حق جاری ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی کہتے ہیں ہاں یہ تو ساری زندگی ہم جس کا انکار کرتے تھے تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو اللہ کریم اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، اس وقت جس سے تم ساری زندگی بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، منہ موڑتے رہے، جس کو تسلیم کرنے سے تم ہمیشہ انکاری رہے، گریزاں رہے، اب یہ حق اور سچ بن کر تمہاری آنکھوں کے سامنے، کیا اب تم انکار کرنے کی جرات کر سکتے ہو؟ یہی معاملہ بعین ہی فرعون کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پر ظلم کیے۔ جب حضرت موسیٰ لے کر نکلے، 11ویں سپارے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے یہ واقعہ، جب لے کر نکلے اس دریا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا، بنو اسرائیل اس پر چل کے نکل کے پار کر دیا۔ جب یہ پہنچے، یہ شروع میں تو ان کو بھی وہ راستہ ملا، یہ بھی چل پڑے، ٹھیک ہے یہ جا رہے ہم بھی جاتے ہیں، این بستے دریا میں جا کر وہ غرق ہو گئے سمندر میں۔ تو جب اس نے دیکھا موت اب سامنے ہے تو پھر کہنے لگا آمنتو بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اب میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور اب میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الآن، اب تجھے ہوش آیا،
جب تجھے موت سامنے نظر آئی تو اب تجھے رب یاد آیا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اور آج سے پہلے تو ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا, فساد پھیلاتا رہا. جب تجھے موت نظر آئی سامنے تو کہتا ہے آمنا بالذی بنو اسرائیل وانا من المسلمین, میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے. کہا نہیں, آج تیرا ایمان قبول نہیں کیا جائے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ, یہ 11ویں سپارے کو اٹھا کر دیکھیے کہ آج ہم اس دنیا کو تیرے بدن سے نجات دے دیں گے. تیرا یہ ناپاک وجود اس سے اس دنیا کو پاک کر دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو جائے. آج تک احرام مصر کے جو میوزیم ہے وہاں پر جا کر دیکھیں, اس کی لاش موجود ہے. اللہ نے اسے ایسا نشان عبرت دیا. اس ایمان کو کہتے ہیں غرغرے کا ایمان, یعنی جب موت یہاں پہ اٹک جائے, آ جائے, اس وقت ایمان لانا. تو علماء کی ایک الگ بحث ہے کہ کیا اس وقت کا ایمان معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. کہ جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھے اور اس وقت کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں, تو کیا اس وقت اس کا ایمان معتبر ہے یا نہیں ہے. تو اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ اس وقت کا ایمان کوئی معتبر نہیں ہے. اب تو آنکھوں سے دیکھ چکا, اب غیب کہاں رہا. ایمان تو نام ہی غیب پر ایمان لانے کا ہے. قرآن مجید کو اٹھائیں, سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی سورت, اس میں جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت مومنین کی ہے, وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اگر دیکھ کر ایمان لانا تو کیا ایمان. یہی تقاضا بنو اسرائیل جب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نکال کر لے گئے مصر میں, اور پھر انہیں دعوت حق دی, وہ کہنے لگے جب تک ہم آپ کا رب نہیں دیکھیں گے آنکھوں سے ایمان نہیں لائیں گے. ہمیں بھی دیکھنا ہے, آپ بات کرنے جاتے ہیں, ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے ان پر جو عذاب مسلط کیا وہ اپنی ایک الگ تاریخ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شاید کوئی اور صحابی کفار سے جنگ کے دوران ایک شخص کو پکڑا, جب اسے گرفتار کیا, ماننے لگے تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے قتل کر دیا اس کو. تو پھر آ کر حضور علیہ السلام سے اپنا یہ واقعہ بیان کیا. تو حضور نے کہا تو نے چھوڑا کیوں نہیں اس کو. تو یہ انسان کے اختیار میں یہاں پر, اگر وہ چھوڑ دیتے وہ مرتا نہیں, اس کی زندگی باقی رہتی. تو عرض کی کہ حضور وہ تو موت کے خوف سے کلمہ پڑا. تو فرمایا حلا شققت قلبک, تو نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ واقعتاً اس نے موت کے ڈر سے ایسا کیا تھا. سب دو طرح کی رائے علماء کی یہاں پر ہے. اس لیے شاذ و نادر ایسے علماء بھی موجود ہیں جو فرعون کے ایمان کے قائل ہیں. اس کی وجہ سے جو قرآن مجید میں موجود ہے نا, کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے, وانا من المسلمین. اس کی وجہ سے بعض شاذ و نادر چند علماء ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں اس کا یہ والا ایمان معتبر ہے. لیکن اکثر علماء اور راجح قول یہی ہے کہ غرغرے کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. اس وقت تو حقیقت اس کے سامنے واضح ہو گئی. تو وہی چیز وجاءت سکرۃ الموت بالحق اس آیت میں بیان کی گئی. موت کی سختی اس کے پاس آئی, ذالک ما کنت منہ تحید, اور تو اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہی ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا. منفخ فی الصور, اور سور پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید, اور یہی وعید کا دن ہوگا. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید, اور اس دن ہر شخص اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے ہمراہ ایک اسے ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. جب سب لوگ سور پھونکنے کے بعد زندہ ہوں گے تو ہر ایک کے ساتھ اللہ کریم دو فرشتے مقرر فرمائے. ایک وہ ہوگا جو اسے پیچھے سے ہانک کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا, چل, جیسے ہم جانور کو ہانکتے ہیں پیچھے سے, جب وہ رکتا ہے تو اسے کوڑا لگاتے ہیں, ڈنڈا لگاتے ہیں. یہی حال انسان کا قیامت کے دن. اللہ اس کے ساتھ, یہ قرآن ہے, ایک سائق اور ایک شہید, دو فرشتے مقرر کرے گا. ایک پیچھے سے ہانکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال. لقد كنت في غفلة من هذا,
تو وہ فرشتہ اس سے کہے گا ہے تو عمر بھر غافل رہا اس دن سے، فکشفنا عنک غطاءک، بس ہم نے تیری آنکھوں سے تیرا پردہ ہٹا دیا، فبصرک اليوم حدید، اور آج دیکھ تیری بینائی کتنی تیز ہو گئی، یہ سب نظر آ رہا ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا عمر بھر کا ساتھی، یہ اعمال نامہ جو میرے پاس ہے یہ بالکل تیار ہے۔ جس کے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، جس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، وہ اس کو کہے گا ہاں جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو کچھ تم نے کیا دیکھو میرے پاس دستاویزی موجود ہے، اب تمہارے حساب و کتاب ہو۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، یہ پورا کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، تو حکم ہوگا جہنم میں پھینک دو ہر کافر سرکش کو، مناع للخیر معتد مریب، جو سختی سے روکنے والا تھا نیکی سے، حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے بنا رکھے تھے اللہ کی سوا کوئی اور خدا، بس جھونک دو اس بدبخت کو عذاب شدید میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی شیطان بولے گا اے ہمارے پروردگار، میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ تو خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جسے ابھی ہم نے نفس سے تعبیر کیا، جو اسے ہمیشہ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ جب اس کے بارے میں یہ حکم دیا جائے گا نا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں گزار ہوگا، مولا مجھے ایک موقع دیا جائے، تو اسے ایک موقع دیا جائے گا، کہا ٹھیک ہے، تو کہے گا کہ میں نے جتنے گناہ کیے اور جتنی برائیاں کی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ شیطان ہر وقت میرے ساتھ لگا رہتا تھا اور مجھے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا تھا، لہٰذا مجھے نہیں اس کو جہنم میں ڈالنا چاہیے۔ تو پھر وہ شیطان جواب دے گا، یہ جو آیت میں قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، وہ کہے گا کہ ہمارے رب میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا، میں نے مجبور تو نہیں کیا، میں نے تو اسے اشارہ دیا تھا، یہ خود دوڑتا چلا آیا تھا برائی کی طرف، میں کوئی رسی یا زنجیر سے باندھ کے اسے برائی کی طرف نہیں لایا، بلکہ میں نے تو اس کے دل میں خیال ڈالا تھا اور اس نے اس پہ عمل کیا، تو عمل کرنے میں یہ خود مختار ہے، عمل کرنے میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، میں نے تو اسے صرف خیال دیا، اس لیے وہ بھی ماں جان چھڑا دے گا۔ قال لا تختصموا لدی، تو اس وقت اللہ فرمائے گا میرے سامنے مت جھگڑو، اپنے یہ باتیں خاموش ہو جاؤ، اس نے کیا اور اس نے کیا چھوڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہیں وعید سنا چکا ہوں، اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرا حکم نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اس نے بولا تو تو نے کیا لہٰذا اسے جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، عمل تو تو نے کیا، مباشر تو تم تھے، کرنے والے تو تم تھے، ٹھیک ہے، اگر اس نے بولا تو تمہاری عقل نہیں تھی، ہم نے تمہیں دو راستے نہیں دکھائے تھے، ایک نیکی کا راستہ اور ایک بدی کا راستہ، تم نے اس راستے کو چنا تو یہ تو تمہارا اختیار ہے، اس لیے تمہاری یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے بارے میں وہی فیصلہ کر دیا جائے گا جو پہلے ہو چکا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اب آگے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ جہنم سے ارشاد فرمائے گا، کہا اس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی اگر کوئی اور بھی ہے تو اسے بھی لے آؤ، ابھی میرے اندر بہت جگہ ہے۔ تو اس بات سے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ جہنم یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے کہ جس میں لوگ بھر جائیں گے اور تم بچ جاؤ گے، بلکہ وہ تو اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا کے جو گناہگار، جو کافر، جو مشرک اپنے انجام کو پہنچیں گے، وہاں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ کریم اسے حکم فرمائے گا حل امتلأت، کیا بھر گئی، تو اس وقت کہے گی وتقول هل من مزید، وہ تو کہے گی اگر اور بھی ہے تو لے آؤ، میرے اندر بہت جگہ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس کے بعد مومنین کا کیا حال ہوگا،
انہیں کس طریقے سے نوازا جائے گا، اس کا بیان اگلی آیات میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔